ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی بن ابی طالب عن حضرت الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا اراد اللہ تعالی بعبد خیرا اعطاہ اللہ قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا فی البلاء صابرا صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق حاضرین و سامعین، آج میں نے آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس کی روایت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے شکر ادا کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور مصائب میں صبر کرنے والا بدن عطا فرماتا ہے۔ یہ فرمان ذیشان ہے مصطفیٰ کریم کا اور روایت ہے مولا کائنات کی کہ اللہ رب العالمین جس پہ بھلائی کا ارادہ فرمائے، جس کے لیے بھلائی کا ارادہ رب العالمین فرمائے، اللہ اس کو تین چیزیں عطا فرماتا ہے۔ ایک کیا چیز ہے؟ شکر ادا کرنے والا دل، دوسری چیز ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری چیز مصیبتوں میں مصائب میں صبر کرنے والا بدن عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک راوی ہیں میدان شجاعت کے مجاہد اور مرکب سخاوت کے شاہ سوار، باب مدینۃ العلم، امیر المومنین حضرت علی وہ صحابی ہیں جن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ہم نے اس حدیث پاک کے تین حصے ہیں، ان تین حصوں میں سے پہلا حصہ اس کی تشریح کرنی ہے کہ اس کے اذا اراد اللہ تعالی بعبد خیرا، جب رب العالمین ارادہ کرے کسی بندے کے بارے میں خیر کا، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے نیکی اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں بھلائی لکھ دیتا ہے، تو اس سے صرف نیک کام ہی صادر ہوتے ہیں۔ انسان کے بدن میں سب سے بہترین اعضاء دل اور زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شکر کے ساتھ آراستہ فرما دیتا ہے، اس کی زبان کو ذکر کی بلبل بنا دیتا ہے، اور اس کے بدن کو صبر کے ساتھ پیراستہ فرما دیتا ہے۔ چونکہ دل تمام اعضاء کا امیر اور حاکم ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ فلما شاکرن، اس کی تفصیل اور فضائل شکر۔ شکر ایک عظیم مقام ہے اور اعمال حسنہ میں سے ایک عمل ہے جس کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ یہ جو شکر ہے نا، شکر اللہ رب العالمین نے جو بندوں کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے بہترین نعمت شکر ہے۔ انسان اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سورہ سبا کی آیت ہے، اور بہت کم ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہیں۔ ابلیس نے انسان کے متعلق اللہ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، جب یہ دھتکارا گیا نا، رب العالمین نے اس پہ لعنت فرمائی، تو یہ وہاں پہ اکڑا، تو اکڑ کے آگے طعنہ کیا دیتا ہے؟ ابلیس نے انسان کے متعلق طعنہ دیتے ہوئے کہا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ الاعراف اور آیت نمبر 17، فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، جس کے لیے تو نے مجھے لعنتی قرار دیا ہے نا، ان میں سے اکثر کو یا اللہ تو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں ارشاد فرمایا، البقرہ کی آیت نمبر 152، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔
اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے والوں کو مزید عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النعمت لا تنقص بالشکر، شکر ادا کرنے سے نعمت میں کمی اور نقصان نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعم الشاکر افضل من الصائم الصابر، دن بھر کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزے دار سے افضل ہے۔ دن بھر کھانے والا شکر گزار بندہ صبر کرنے والے روزے دار سے افضل ہے۔ یہ اس روزے کا مطلب فرضی روزہ نہ سمجھنا، فرضی روزہ تو جو چھوڑے گا گناہگار ہے بہت سخت۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی نے نفلی روزہ رکھا ہے اور سارا دن وہ صبر کرتا ہے اس پہ، اور دوسرا بندہ کھاتا پیتا رہتا ہے لیکن جب بھی کھاتا ہے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو حضور نبی کریم نے فرمایا وہ جو روزہ رکھ کے صبر کرنے والا ہے اس سے بہتر ہے وہ بندہ جو سارا دن نعمتیں کھائے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ ایک اور روایت ہے، فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، دن بھر کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ آواز دی جائے گی، قیامت کے دن ایک آواز بلند ہوگی۔ کیا آواز ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں این الحامدون، حامدون حمد کرنے والے کہاں ہیں؟ این الحامدون فلا یقومون الا الشاکرون للہ بالسراء والضراء، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے کہاں ہیں؟ اور اس وقت صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو دنیا میں خوشحالی اور تنگ دستی میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور فرماتے ہیں المؤمن یغلب الحلال شکرہ والحرام صبرہ، مومن وہ ہے جس کا شکر حلال مال پر غالب ہو اور جس کا صبر حرام پر غالب ہو۔ بڑا ذی معنی جملہ ہے۔ وہ بندہ مومن ہے جس کا شکر حلال مال پر غالب ہو، حلال مال اس کو ملے لیکن اس مال پر اس کا شکر غالب ہو، اور اس کا صبر حرام مال پر غالب ہو، یعنی مال حرام ہو لیکن وہ نہ لے، اس پہ غالب آ جائے اس کا صبر کرنا۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ مجھے ملنے والی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا اور فضل ہے، اور اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرے۔ اور دل کی خوشی اس طرح ہے کہ انسان کی زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری رہے، اور بدن کو اپنے مولا کریم کی عبادت میں مصروف رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 13 اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد کے خاندان والو ان نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اگر نعمت الہی کی موجودگی میں انسان کے اعضاء سے کوئی گناہ سرزد ہو تو یہ شکر نہیں بلکہ یہ کفران نعمت ہے، اور بندوں کے سامنے نعمت کا تذکرہ کرنا بھی شکر ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، بندوں کے سامنے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو بندوں کے سامنے اللہ کی عطا کا ذکر کرنا بھی اس کا شکر ہے۔ اور شکر کرنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ زبان چلتی رہے، شکر بندے کا جو شکر ہے وہ اس کے سارے اعضاء سے نظر آتا ہے۔ جس پہ اللہ کا کرم ہو وہ بندہ شرم محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے جسم کو اس کی نافرمانی میں تھکاؤں، وہ اپنے جسم کو اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رکھتا ہے۔ تو یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، یہ عملی شکر ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ اور جس کو یہ نصیب ہو جائے، اصل شکر یہ ہے کہ انسان کا عمل جو ہے اس میں سے تشکر کا اظہار ہو، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التحدث بالنعمت شکر، نعمت کا تذکرہ کرنا بھی شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سورہ دوحا آیت نمبر 11، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجیے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، یہ بھی ایک شکر ہے۔ اور اگر تمام نعمتوں کا ذکر کرنا شکر ہے تو سب سے بڑی نعمت حضور کی ولادت کا ذکر کرنا بھی اللہ کا شکر ہی ہے۔ یہ نبی کا جو میلاد ہے حقیقت میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے۔ ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ حضور جلوہ گر ہوئے، یہ جو برائیاں پائی جاتی تھیں، حضور نہ آتے تو یہ ہوتا، حضور نہ آتے تو یہ ہوتا۔ اللہ کا کرم ہے کہ حضور تشریف لائے، تو حضور کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا، حقیقت میں یہ ایک کام نہیں، دو کام ہیں۔ ایک ہے حضور کا ذکر اور ایک اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر، حضرت داؤد کے متعلق منقول ہے، انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب وکیف اشکرک وانت الذی تنعم علی وترزقنی الشکر فالنعمت منک والشکر منک فکیف اعطیک الشکر فقال اللہ تعالی الا ان عرفتنی حق المعرفۃ وشکرتنی حق الشکر۔ اے میرے پروردگار، حضرت داؤد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، جب تو ہی مجھے نعمت عطا کرتا ہے اور تو ہی اس نعمت پر شکر کرنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے، تو پھر میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ نعمت بھی تیری، توفیق بھی تو نے عطا کی، اور شکر کرنے والی زبان بھی تیری عطا کردہ۔ تو یا اللہ میں تو حیران ہوں کہ میں تیرا شکر پھر میں کیسے ادا کروں؟ یہ سارا کچھ تو ویسے ہی تیری عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فقال اللہ تعالیٰ الا انک عرفتنی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اے داؤد آپ نے مجھے اس طرح پہچان لیا جیسے پہچاننے کا حق ہے، اور میرا اس طرح شکر ادا کیا ہے جس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ وشکرتنی حق الشکر، تو نے شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا، مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، حضرت آدم علیہ السلام نے تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا تھا کہ تو نے ان پر بہت زیادہ رحمت اور کرم فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے اس حقیقت کو پہچان کر یقین کر لیا تھا کہ ان کو ملنے والی ہر نعمت اور کرامت میری طرف سے ہے، اور وہ ہر لمحہ میری حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے، اور میں نے ان کی حمد و ثنا کو اپنی نعمتوں کا شکر ٹھہرا لیا۔ منقول ہے کہ دمشق میں ایک آدمی رہتا تھا جو عید وے کے نام سے مشہور تھا۔ عید وے ایک بار کسی سفر پر روانہ ہوا، جب سفر کے دوران وہ ایک صحرا میں پہنچا تو اس نے وہاں پر ایک آدمی دیکھا جس نے ایک بوریا پہن رکھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر کرنے میں مصروف تھا۔ عید وے بہت امیر آدمی تھا۔ عید وے اس کے قریب گیا، عید وے نے اس سے دریافت کیا، اے درویش، تم کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ شاید تمہارے پاس کوئی نہیں، حتیٰ کہ لباس بھی نہیں ہے، تو نے بوریے کا لباس پہنا ہوا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کا تم شکر ادا کر رہے ہو، مجھ کو تو تمہارے بدن پر کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی۔ اس درویش نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی ہے، میں اہل ایمان ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، صحت مند ہوں، میری زبان ذکر الہی میں جاری ہے، مردار دنیا سے دور ہوں، اور اس کی میرے دل میں طمع اور ہرس بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر عید وے رونے لگا اور اپنا سارا مال راہ خدا میں دے کر عید وے بھی ذکر الہی میں مصروف ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بدن پر اگر نگاہ ڈال لیں تو بے شمار نعمتیں ہیں رب العالمین کی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چار چیزیں محبوب ہیں۔ حکماء اور دانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چار چیزوں کو محبوب رکھتا ہے، اور ان چار چیزوں کی قیمت اور بدلہ چار چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی، اللہ تعالیٰ اطاعت اور بندگی کو محبوب رکھتا ہے،
اور اس کی قیمت بہشت ہے۔ اللہ توبہ کو محبوب رکھتا ہے اور اس کی قیمت بخشش و مغفرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو محبوب رکھتا ہے اور اس کی قیمت اجابت و قبولیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شکر کو محبوب رکھتا ہے اور اس کی قیمت مزید نعمت ہے۔ شکر ہمیشہ کسی نعمت پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہے کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ سورہ ابراہیم میں ہے کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شکر کیا ہے کہ بندہ اس کی نعمتوں کو محسوس کر کے اس کے احکامات کی بجاوری کرے اور فرما برداری سے اپنی زندگی گزارے، اس کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس کا زندگی گزارنے کا لہجہ اور انداز یہ بتا دے گا کہ یہ بندہ اپنے عمل سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔